وہ 10 نکات جو ہے وہ مجھے آپ بھی یاد دلا دیجیے گا. میں چاہ رہا تھا یہ سب سم اپ کر کے سن لیں. نمبر 1، قائد جو ہوتا ہے، قیادت جو ہوتی ہے، قیادت عظمیٰ ہو یا کسی بھی گھر کی قیادت ہو یا خاندان کی قیادت ہو یا کسی سیکٹر کی قیادت ہو، وہ کبھی بھی بے استادہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بے سند نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے آپ کو عقل کل اور عقل کل کہنا بند کرے، کیونکہ لوگوں کو یہ چیز افینڈ کرتی ہے جب آپ کہتے ہیں جی سب کچھ میں نے خود سے سیکھ لیا اور میرا کوئی استاد نہیں. استادی کے بغیر، سند کے بغیر، سلسلے کے بغیر اور کسی مینٹر کے سے جڑے بغیر جب آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے، آپ کو نقصان ہوگا. نمبر 2، دوسری دلیل جو ایک قائد کو نہیں کرنا چاہیے وہ ہے کہ اسے ہمیشہ کلیات پر بات کرنی چاہیے، میکروز پہ بات کرنی چاہیے، عمومی بات کرنی چاہیے. جزوی مسائل ہمیشہ 1 to 1 یا تنہائی میں یا پرسنلی ڈیل کیے جاتے ہیں. جب آپ جزوی مسائل کو ممبروں پہ یا کسی بھی جگہ پہ ایڈریس کریں گے تو اس کے اندر بعض لوگ پریشان ہو جائیں گے اور بعض لوگ سمجھ نہیں سکیں گے. اس لیے میکروز پہ بات کریں، کلیات پہ بات کریں، مائکروز پہ بات نہ کریں. کبھی بھی، تیسری بات، کبھی بھی خبر دینے کے اندر خیال رکھیں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، کیونکہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ کے تحت جب وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، جب وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تو وہ اس کا ڈینائی کرتے ہیں. تو وہ علم دیں، وہ بات کریں، وہ حکم سنائیں جو ان کی عقل ادراک کر سکے. چوتھی بات، کبھی بھی پاور ایکسرسائز نہ کریں. اگر پاور ایکسرسائز کرنی ہے تو بہت نیوٹرل کر کے، بہت ہی ایک لمیٹڈ پیرامیٹر کے اندر اس کو ایکسرسائز کریں، کیونکہ جتنی زیادہ آپ پاور ایکسرسائز کریں گے لوگوں میں آپ کی محبت کم ہو جائے گی اور آپ اپنا مقام کھونے کے چانسز ہوں. پانچواں نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ نے کچھ دینا ہے عوام کو، علم دینا ہے یا ریلیف دینی ہے، دیتے ہوئے وہ پروٹوکولز کا خیال رکھیں کہ آپ ظالم نہ دکھ رہے ہو، آپ ان پہ احسان نہ جتلا رہے ہو، آپ ان کے اوپر اپنی جو ہے وہ لات اونچی رکھ کے جو ہے نا ان کو نیچے نہ لگا رہے ہیں. اور جب آپ کسی سے کچھ لے رہے ہو، قیادت جب کسی سے کچھ لے رہی ہے اور قیادت جب کسی سے علم لے رہی ہو یا کسی سے مال لے رہی ہو یا قیادت کسی سے مدد لے رہی ہو، تو تب بھی اس کو ان اصولوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ایسا ناشکرا اور بد لحاظ اور ایسا غیر احساس نہ اس کے اندر آئے کہ لوگ کہیں یار یہ تو بیٹھ کے ہمیں کھائے جا رہا ہے اور یہ ہماری قدر بھی نہیں کر رہا ہے. یہاں چھٹا نقطہ اس کے اندر یہاں پر یہ ہے کہ قیادت ہمیشہ کردار سے جب اپنا روب قائم کرتی ہے، کردار سے قیادت روب قائم کرتی ہے، کردار سے، ڈنڈے سے اور پاور سے اور لوگوں کے گلے تنگ کر کے، سفوکیٹ کر کے جو ان کے اوپر منوایا جائے گا وہ فیئر ہوگا. فیئر انفلکس کرنے سے پروڈکٹیوٹی رکتی ہے، روب قائم کرنے سے لوگ جان دے دیتے ہیں آپ. اور روب ہمیشہ کردار سے کیا جاتا ہے. نیوٹرلائزیشن کرتا ہے لیڈر کو، ہمیشہ نیوٹرلائزیشن کرنی چاہیے، لیڈر کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. چینجنگ لفظ ہی غلط ہے. چینج کرنا تغیر آسان نہیں ہوتا، چینج پیریوڈیکلی ہوتا ہے. لمبی سمتیں ایسے چینج نہیں ہوتی، لمبی جہتیں ایسی چینج نہیں ہوتی، یہ لمبے عرصے پہ ہوتا ہے، بے طولی زمان. چینج ٹیکس ٹائم. سو ایڈجسٹ کرتا ہے لیڈر، ان کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کرتا ہے اور مین وائل اپنا ذہن، اپنی سوچ، اپنی فکر ڈالتا ہے. شر کے ساتھ بھی چلتا ہے، خیر کے ساتھ بھی چلتا ہے. ایبسولوٹ خیر، ایبسولوٹ شر سے نکل کے سبجیکٹیو خیر، ریلیٹیو خیر شر سے چلتا ہے. معاملے کو ورکیبل ریلیشن شپ میں چلاتا ہے. کور میں اپنے پرنسپلز میں، اپنے عقائد نظریات میں وہ اسٹرکٹ ہوتا ہے، لیکن کام چلانے کے ورکیبل ماڈلز کے اندر لیڈر ہر کسی کے ساتھ کام چلاتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ایکسپیرینشل نالج کے ساتھ بھی ایک جگہ تک جب پہنچ جائیں گے تو ان کے آگے بہت سی کنڈیاں کھل جائیں گی آگے سے. اور ہمیشہ ایک لیڈر مارکیٹ کو، سسٹم کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. ایک لیڈر کمپلیمنٹ کرتا ہے آگے کہ جی ہمارے آنے سے آپ کو سب کو ریلیف ملے گا، دشمنوں کو بھی ریلیف ملے گا. آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یار یہ لوگ اگر آئیں گے اقتدار میں، یہ لوگ سسٹم میں اگر آئیں گے، یہ سب کا بھلا چاہیں گے. جب آپ یہ کہتے ہیں ہم آئیں گے آپ کی تو گردنیں کٹیں گی، آپ کو تو پھانسیاں ہوں گی، آپ کے تو میں نے NRO روکنے، آپ کے میں نے فلاں کرنے، آپ کے ڈھمکان کرنے، اس سے لوگ جو بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوں گے سسٹم میں وہ ڈرا دیں گے آپ کے حوالے سے لوگوں کو. اور عوام کو صرف ایک خبر چاہیے ہوتی ہے آپ کے خلاف جانے کی. So you always compliment the market, you never destroy it by saying I'm going to destroy the complete competition over there. Complimenting ہونی چاہیے، لوگوں کو سپورٹنگ اینڈ ہونا چاہیے اور لوگوں کو ایمنسٹیز اور ریلیف دینے والا مائنڈ ہونا چاہیے. اور لیڈر کو ہمیشہ یہ بات اپنی مارکیٹنگ میں، ایک باپ کو اپنی فیملی میں ایک
इकोनॉमिक सिस्टम को अपने नीचे जो भी लोग हैं बताना पड़ता है कि मेरे अंदर वुसअत है, तनव्वो है, तवस्सुत है, मैं बीच का रास्ता भी इख्तियार कर सकता हूँ, मैं डाइवर्सिटी और मुख्तलिफ वुसअतें भी अपना सकता हूँ, और मैं जो हूँ तुम्हारी बात के तहत इवॉल्व भी कर सकता हूँ। लीडर जहाँ स्टकअप होगा, जहाँ इवॉल्व नहीं करेगा, दकियानूसी मामलात में रहेगा, पीछे की सोच में रहेगा, जो पीछे वाले हैं वो आगे वालों को नहीं समझे और आगे वाले मॉडर्निस्ट हैं वो कंजर्वेटिव्स को ना समझे और वो इनका इम्तिजाज ना पेश करे, उसे हमेशा एक म्यूटनी ऑन बोर्ड हो जाएगी, इससे उसके खिलाफ बगावत होने के चांसेस हैं। उसको सबको लेके चलना, लीडरशिप को पता नहीं 9वां या 10वां है, एक यार्ड स्टिक से सबको नहीं चलाना चाहिए। बलोचिस्तान हो या पंजाब हो या केपी हो या सिंध हो या कराची हो या मीरपुर खास हो या हैदराबाद हो या सराइकियों के मसले हो या हजारा वालों के मसले, इन सब के ऊपर एक डांग नहीं मारी जा सकती। सबके अपने इश्यूज हैं, सबके अपने गम हैं, सबके अपने हम हैं, सबके अपने कर्ब हैं, सबके अपने डायनामिक्स हैं, सबके अपने दुख हैं और सबके अपने ग्रजेस हैं। इनको सेटल करने के अंदर उसको कुछ देना पड़ता है, उसको कुछ देना पड़ता है, उसको कुछ देना पड़ता है। आपने माल बांटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन को सारा माल दिया, अंसार ने कहा आपने हमारा ख्याल नहीं रखा, आपसे सल्लम, तो आप ने फरमाया तुम्हें मैं मिल रहा हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए। वो सेटल हो गए यहाँ से। किसी को देना पड़ता है, किसी को ये करना पड़ता है, ये सारी चीजें उसे अवॉइड करनी चाहिए कि बायस क्रिएट हो जाए, उसे प्रेजुडिस चुनना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, गद्दी से इस तरह नहीं चिपकना चाहिए कि लोग कहें ये भूखा था इसका, क्यों? क्योंकि पावर हमेशा गद्दी देने में है, गद्दी लेने में नहीं। कनेक्टिविटी, वेल आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर आवर ऑडियंस एंड अगर दिल पे कुछ कहना चाहें तो